شعراء احرار. شعراء مستقل موضوع ہے، احرار مستقل موضوع ہے، اور دونوں ملا کر ایک الگ موضوع ہے. کسی ایک پر بھی گفتگو کا وقت نہیں ہے. دو تین اشارات کروں گا. یہ شعراء کیا ہے؟ ابھی فیصل بھائی نے گیلانی صاحب کی کچھ شعر پڑھے ہیں. آخری مصرع کیا تھا؟ اپنے وقت کا تو حسان ہے گیلانی. یہ شعراء کرام اپنے اپنے وقت کے حسان ہیں. میں اس کا پس منظر عرض کروں گا، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ شعراء کرام جو جذبات گرماتے ہیں، دین کی ترجمانی کرتے ہیں اور لوگوں کو حوصلہ دلاتے ہیں، یہ اپنے اپنے وقت کے حسان ہیں، کوئی شک کی بات نہیں. ایک واقعہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احزاب کی جنگ ختم ہوئی ہے، قریش کے ساتھ تین بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بدر کی، احد کی، خندق کی. سب سے بڑی جنگ خندق کی تھی. پورے حلیف قبائل کو جمع کر کے قریش نے حلہ بولا تھا، متحدہ محاذ بنا تھا مسلمانوں کے خلاف مختلف قبائل کا. قرآن پاک نے اس کا منظر یوں بیان کیا ہے: اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ غزوہ احزاب پہ جب قریش نے مختلف قوموں کو اکٹھا کر کے متحدہ محاذ بنایا تھا اور مدینہ پہ یلغار کی تھی، تو کیفیت قرآن پاک بیان کر رہا ہے. جب اوپر کے راستوں سے بھی آ رہے تھے، نیچے کے راستوں سے بھی لشکر آ رہے تھے، اور مدینہ منورہ میں خوف کی کیفیت یہ تھی کہ آنکھیں جھپکنا بند ہو گئی تھی. اذ زاغت الابصار، پنجابی میں کہتے اکھاں تارے لگ گئے. پنجابی محاورہ کیا ہے؟ اکھاں تارے لگ گئے. بلغت القلوب الحناجر، دل اچھل کر حلق میں پھنس گئے تھے. فتظنون باللہ الظنون، اللہ کی مدد کے بارے میں تم بھی گمانوں کا شکار ہونے لگے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون، مومن آزمائش پہ ڈال دیے گئے تھے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہلا کے رکھ دیے گئے تھے. اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع میں نہیں. قرآن پاک نے وہ منظر یوں کھینچا ہے. ایک مہینہ محاصرہ رہا، محاصرہ ناکام ہو گیا، واپس چلے گئے. اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے، اس زمانے میں اجتماع تو نہیں ہوا کرتے تھے، سارے تشریف رکھتے تھے، خطاب فرماتے ہوئے دو جملے کہے. فرمایا ان کا زور لگ گیا ہے. ان کا آخری زور یہی تھا کہ سارے قبائل اکٹھے کر کے چڑھ دوڑے. اب یہ مدینہ پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. الآن نغزوہم ولا یغزوننا، قریش نے اپنا آخری زور لگا لیا، لگ گیا. اب یہ نہیں آئیں گے، جب بھی گئے ہم جائیں گے. الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم جائیں گے جب بھی جائیں گے مکے، یہ نہیں آئیں گے. ایسے ہی ہوا. دوسرا جملہ یہ فرمایا صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے، ہمیں دیکھو اس وقت تک تو تلوار کی جنگ تھی، جس میں یہ ناکام ہو گئے. اب یہ زبان کی جنگ لڑیں گے. اب یہ زبان کی جنگ لڑیں گے. تشریف فرمائی. یہ تمہارے خلاف خطابت کا زور دکھائیں گے، شاعری کا زور دکھائیں گے. یہ اجتماعات میں جائیں گے، میلوں میں جائیں گے، منڈیوں میں جائیں گے، تمہارے خلاف نفرت پیدا کریں گے.
شاعری کریں گے، خطابت کریں گے، تمہاری کردار کشی کریں گے، تمہارے خلاف مہم چلائیں گے۔ اب یہ ہوگا۔ فرمایا تلوار کی جنگ میں تو تم سارے میرے ساتھ تھے، اس زبان کی جنگ میں کون ہوگا بھائی؟ یہ کون لڑے گا؟ ہر جنگ کے اپنے جنرل ہوتے ہیں۔ تلوار کی جنگ کے جنرل اپنے ہوتے ہیں، سفارت کی جنگ کے جنرل اور ہوتے ہیں، میڈیا کی جنگ کے جنرل اور ہوتے ہیں۔ یہ جنگ کون لڑے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ 3 آدمی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے، یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 بڑے تھے۔ یہ حسان کھڑے ہوئے، کعب بن مالک کھڑے ہوئے، عبداللہ بن رواحہ سے جنگ ہم لڑیں گے۔ یہ تینوں شاعر تھے، تینوں انصاری تھے، پکے شاعر تھے۔ انہوں نے تقسیم کار کر لی، آپس میں جنگ لڑی، تقسیم کار کی۔ حسان بن ثابت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے خلاف جو قریشی شعراء کلام کہتے تھے، حجب کرتے تھے، اس کا جواب دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح صفات ہم کیا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت کا دائرہ یہ تھا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی خوبیاں اور کفر اور شرک کی برائیاں بیان کرتے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ رزمیہ شاعری کرتے تھے، اڑا دیں گے، مار دیں گے، کاٹ دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ یہ ان کی شاعری رزمیہ شاعری، کاٹ دیں گے، پھینک دیں گے، جلا دیں گے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس شان سے کی کہ بخاری، یہ روایت بخاری کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرۃ القضاء پہ جا رہے ہیں، وہاں ماحول مشرکین کا ہے، 3 دن کے معاہدے پہ گئے، 3 دن کے ویزے پہ گئے ہیں، عمرہ کرنا ہے، احرام باندھے ہوئے سب نے۔ جب مکے کی پہاڑی سے مکے بیت اللہ سے اتر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احرام باندھا ہوا ہے، سب نے احرام باندھے ہوئے، عمرہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار ہے، پہاڑی سے نیچے اتر رہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سارے تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور عبداللہ بن رواحہ اپنی شاعری کر رہے ہیں، اڑا دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، پھاڑ دیں گے، جلا دیں گے، اور لوگ یہ اپنے اشعار پڑھ رہے ہیں، ان کا تلبیہ یہ ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، عمرے پہ جا رہے ہیں، کعبہ سامنے ہے۔ تو حضرت عمر سامنے آئے، اس کے زبان سے کچھ نہیں کہا، اشارہ کیا، وہ کیا کر رہے ہو، کعبہ سامنے ہے، کیا پڑھ رہے ہو؟ بس اشارہ کیا یوں، کعبے کو دیکھو، کیا کر رہے ہو تم؟ حضرت عمر اشارہ کر کے عبداللہ بن رواحہ کو روک رہے ہیں کہ با خدا کو تلبیہ پڑھو، کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، ہمارا ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو، لا ہو یا عمر، عمر چھوڑو، پڑھنے دو اس کو۔ اس کے شعر دشمن کے سینے میں تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پر لگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ویسے نہیں پڑھ رہا، اس کے اشعار دشمن کے سینے میں تمہارے تیروں سے زیادہ نشانے پر لگ رہے ہیں، اس شان کے ساتھ۔ 3 یہ تھے شاعر، ایک خطیب صاحب تھے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ، وہ بڑا خطیب تھا، بہت بڑا خطیب تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ ہراول دستہ تھا، اور یہ حضور کے
شعراء تھے. ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. قریش کے 7 بڑے قبائل میں بنو تمیم، اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ، ان کو اپنی شاعری پر، اپنی خطابت پر بڑا ناز تھا. ہمارے جیسا خطیب کون ہوگا، ہمارے جیسا شاعر کون ہوگا. یہ جناب جب مدینہ منورہ میں ان کا وفد آیا مذاکرات کے لیے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو کلمہ پڑھ لیں گے. یہ قرآن پاک میں جو ہے نا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو حجروں کے باہر آپ کو آوازیں دیتے ہیں نا، یہ نان سینس لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں. آپ مائنڈ نہ کریں کہ حضور کو تسلی دیے، آپ تسلی لیں. یہ یہی ہے. اقرع بن حابس ہیں، زبرقان بن بدر ہیں، بنو تمیم کے بڑے بڑے سردار ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. لیکن اس وقت یہی تھے، یا محمد اخرج لینا، سرداروں کا محمد باہر نکل گل کر نہیں رہا. اللہ پاک رہا خدا کیا کر رہے ہو، ولو انہم صبر حتیٰ ہو، یا انتظار کرو یار آ جائیں گے بات کر لینا. یہ نعرے کیا لگا رہے ہیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ملاقات ہوئی. اقرع بن حابس سردار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے شاعر تھے. کہنے لگے جناب آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا جوڑ پڑے گا خطابت اور شاعری کا، جوڑ پڑے گا. اگر آپ کے شاعر اور خطیب بڑے ہوئے تو مکلمہ پڑھ لیں. مقابلہ ہوگا. مقابلہ کس کا ہوگا؟ شاعری کا، خطابت کا. اگر آپ کے شاعر ہمارے شاعروں سے بڑے ہوئے، آپ کے خطیب کلمہ پڑھ لیں. ہم تو خطابت اور شاعری کو جانتے ہیں. ہمارا ٹھیک ہے جی. اور میں یہاں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے کسی میدان میں چیلنج کیا ہے حضور نے قبول کیا. یہ بھی سنت رسول ہے. وہ پہلوان نے کیا کہا تھا، کشتی لڑو گے؟ اگر لڑو، رکانا. پہلوان تھے، اب نبی ہیں، کشتی لڑو گے؟ لڑ رہے ہیں، آ جاؤ. کشتی لڑی، 3 دفعہ پچھاڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضور نے کوئی چیلنج رد نہیں کیا، اگنور نہیں کیا، چیلنج قبول کیا. یہاں بھی کہا ٹھیک ہے جی مقابلہ ہوگا، ٹھیک. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں بڑے مزے سے یہ قصہ بیان کیا. باقاعدہ اعلان ہوا کہ بنو تمیم کے شاعروں کا اور ہمارے مسلمانوں کے شاعروں کا اور خطیب کا مقابلہ ہو. مجلس جمی، آمنے سامنے بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اب اقرا لاؤ تمہارا شاعر کدھر ہے. اقرا خود شاعر تھے. اب ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ہم یہ ہیں، ہمارا یہ دادا یہ تھا، چاچا وہ تھا، وہ جیسے ہوتا ہے. ہم نے یہ کام کیا، یہ پہاڑ توڑا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان چلو تم. حسان ابن ثابت نے جو سامان باندھا، اب یہ ہمارے یہ سامان باندھتے تو بن جاتا ہے. حسان نے سامان کیا باندھا ہوگا، کیا سامان باندھا ہوگا. حضور کی مدح، صفات، اسلام کی خوبیاں بیان کی. ہاں خطیب کون ہے تمہارا بھائی؟ زبرقان بن بدر. خطیب پھر جو کچھ کرتا ہے، کیوں جی خطبہ کرام بازو چڑھا کے جو کچھ کرتے کیا میں نے. اب ثابت اٹھو بھائی جواب دو. اب ثابت ابن قیس اٹھے. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب خطیب الانصار بھی ہے، خطیب و رسول اللہ بھی ہے، اور ان کی زندگی میں ان کو باقاعدہ خطیب اسلام کا لقب ملا تھا، خطیب الاسلام. اب تو ہم میں سارے خطیب اسلام ہیں. ہم میں سارے خطیب اسلام. صحابہ کے زمانے میں خطیب الاسلام کا لقب ملا تھا ثابت ابن قیس ابن شماس. خطیب رسول اللہ، خطیب الانصار، خطیب الاسلام. آگے عورت بھی خطیبہ تھی ایک، خطیبۃ الانصار، اسماء بنت یزید بن سکن. خطیبۃ الانصار بڑے خطبے دیا کرتی تھی.
اور حضرت عائشہ سے بڑی کوئی خطیبہ نہیں تھی، عورتیں بھی تھی. خیر ثابت بن کیسے اپنا سامان باندھ دیا، وہ بھی خطیب تھا. جب دونوں باتیں ہو چکی تو اقرع بن حابس کھڑے ہوئے، جناب ٹھیک ہے، آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا ہے، آپ کا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا ہے، نشہد ان لا الہ الا اللہ یہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول کی بات کی ہے، حضور کی موجودگی میں، کہ یہ مار کے اس وقت بھی ہوتے تھے. اور یہ مجھے یہ بھائی فیصل نے پڑھی نا، حسان گیلانی نہیں، حسان اور گیلانی حسان گیلانی بھی ہے ویسے، حسان اور گیلانی، یہ ہر دور میں رہے. اگر تفصیلات میں اپنے ذہن میں موجود تفصیلات بھی بیان کروں 2 گھنٹے چاہیے، تاریخ میں تو بہت ہے. میں نے اپنے دور میں یہ دیکھے، میں نے میری نیاز بندی آغا شورش کاشمیری مرحوم مغفور سے بھی رہی ہے، میری نیاز بندی سائیں محمد حیات پسروری رحمۃ اللہ سے بھی رہی ہے، اور سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جامعہ مرزا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو طویل رفاقت رہی ہے. سفر بھی رہے ہیں، اجتماعات بھی رہے ہیں، لطائف بھی بہت ہیں، واقعات بھی بہت ہیں لیکن یہاں ساری باتیں سنانے کا موقع نہیں ہے. صرف میں ایک منظر بیان کروں گا. ایوب خان کا زمانہ ہے. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ پر لاٹھی چارج ہوا تھا. لاہور میں جمعہ پڑا تھا، باہر باغ میں جمعۃ الوداع پڑا تھا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا تھا. حضرت کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی، آخر تک رہی ہے. اس کے جواب میں اگلے جمعے کو، جمعے کے عید کے بعد کے جمعے کو، جمیعۃ العلماء اسلام نے اعلان کیا تھا احتجاجی جمعہ وہاں پڑھیں گے اور پھر جلوس نکالیں گے. وہاں امین گیلانی نے جو نظم پڑھی تھی، مجھے اب تک وہ میرے ذہن میں گونج رہی. اٹھ بھی اٹھ قوم کے نوجوانہ، بیٹھنے کا نہیں ہے زمانہ. اور اس میں ایک شعر تھا، خود ولی اور بیٹا ولی کا. حضرت مولانا عبید اللہ انور میرے شیخ تھے. خود ولی اور بیٹا ولی کا، مارے فاسق سے تازیانہ، اٹھ بھی اٹھ قوم کے نوجوانہ. یہ ہدی خان ہیں. یہ ہدی خان ہر پرانے زمانے میں ہدی خان کہہ رہا ہے. یہ شعراء خطبہ ہدی خان ہیں. اور ہدی خانی یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. ہم ہدی جو چرواہے پڑھتے ہیں جانوروں کو، اونٹوں کو دوڑانے کے لیے. ایک واقعہ ہدی خانی کا ایک واقعہ اور عرض کر کے بات بیٹھوں گا، لمبا وقت نہیں ہے. خیبر سے واپس آ رہے ہیں، ایک اونٹ پر ازواج مطہرات اور خواتین سوار ہیں. انجشہ حضور کا ہدی خان ہے، باقاعدہ حضور کا اپنا ہدی خان بھی تھا. ہدی سمجھ نہیں ہدی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے چرواہے جو مائیہ پڑھتے ہیں، یہ عربی کا مائیہ ہے. پنجابی والے مائیہ پڑھتے ہیں، جنگل میں پھر رہے ہیں جانور لے کے مائیہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسرور. انجشہ تھے حضور کے ہدی خان. ہدی اونٹ اور سانپ یہ میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں. فارسی کا مشہور شعر ہے، ہدی را تیز تر میخاں جو محمل را گرا بینی. اونٹ پہ سامان زیادہ لاد دیا، کوئی فکر کی بات نہیں. ہدی پڑھنے والا اچھا لگا تو لے جائے گا. ہدی را تیز تر میخاں جو محمل را گرا بینی. اگر محمل کو جاوا سامان زیادہ لاد دیا نا، کوئی بات نہیں، ہدی والا اچھا آگے لگا دو لے جائے گا. اب انجشہ ہدی پڑھ رہا، ہدی سے اونٹ مست ہو رہے ہیں، اونٹ موت چگا جائے. تو روایت کا یا انجشہ سوکوں کا بالقواریر. انجشہ آہستہ پڑھو، آپ گینے لے کے جا رہے عورتیں.
اونٹ پر شیشے لدے ہوئے ہیں. سوق و قبل رویدہ کا یا انجشا سوق و قبل قواریر. شیشے لے کے جا رہے ہو، آہستہ پر ٹوٹ نہ جائیں کہیں. بڑے بعض اوقات آہستہ پڑھو. اس پر خواتین سوار ہیں، شیشے لدے ہوئے ہیں، توڑ نہ دینا کہیں، آہستہ پڑھو. یہ بھی دین کا، میں یہ ساری باتیں کیوں کی ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے، دین کی جد و جہد کا حصہ ہے، حصہ نہیں تقاضا ہے. یہ خودی خوانی، یہ شاعری، یہ خطابت، یہ نعرے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہیں اپنے اپنے شعبے میں. ہمارے ان حضرات نے آزادی کی جنگ میں جو 4-5 بزرگوں کا نام لیا ہے، یہ آزادی کی جنگ کے خودی خان تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں. عبدالرحیم عاجز سے میں زیارت شاید نہیں کر سکا، باقیوں کے ساتھ میری نیاز بندی رہی ہے. یہ آزادی کی جنگ کے خودی خان تھے اور تحریک ختم نبوت کے خودی خان تھے. تحریک آزادی کے خودی خان تھے اور تحریک ختم نبوت کے خودی خان تھے. اللہ پاک ان کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرمائے. اور ہمارے یہ دوست آج کل جو ماشاءاللہ اپنی آوازوں کا اور اپنے کلام کا جادو جگا رہے ہیں، ان کو اپنے بزرگوں کی روایات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا